انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کے صحت کے لیے اور آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین پیش کرتی ہے، جس میں غذائیت کے بارے میں بھی مضامین پیش کیے گئے، اور اب تک آپ جان چکے ہیں اور ان مضامین سے جان چکے ہوں گے کہ جمنے والی چکنائی جتنی ممکن ہو غذا سے خارج کر دینی چاہیے۔ بھوسی یا چھلکے کے بغیر صاف شدہ ریفائنڈ غذائیں جیسے سفید چاول حد اعتدال میں رہ کر کھانی چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ڈبے میں بند تیار غذاؤں میں غذائیت بخش اشیاء برائے نام ہوتے ہیں، لہٰذا فاسٹ فوڈز اور ڈبہ بند غذائیں کم سے کم استعمال کر کے نہ صرف آپ اپنی صحت کو بہتر رکھ سکتے ہیں بلکہ آپ کے جسم کی غذائی ضرورت بھی بطریق احسن پوری ہو سکتی ہے۔ ان غذاؤں میں صرف یہی نہیں کہ بیش قدر غذائیت کم ہوتی ہے، بلکہ ان میں وہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں جن سے آپ کو بچنا چاہیے، یعنی جمنے والی چکنائی اور بہت زیادہ ریفائنڈ اشیاء۔ ایک اور چیز بھی آپ کی توجہ چاہتی ہے، وہ ہے خالی حرارے یعنی کہ ایمپٹی کیلوریز۔ بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جس میں کوئی غذائیت نہیں ہوتی، مثال کے طور پر ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ اس میں وائٹامنس، اس میں معدنیات، اس میں وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، ان میں ہمیں صرف توانائی ملتی ہے، لیکن ایسی کوئی چیز وہ فراہم نہیں کرتی جن کو ہمارا جسم استعمال کر سکے۔ ان چیزوں کی واضح مثال الکحل اصلاً ایتھنول ہے اور شکر ہے۔ شکر اور الکحل یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نظام پر فوری اثر ڈالتی ہیں، کیونکہ یہ غذائیں چھوٹی آنت کے بجائے معدے ہی میں فوری طور پر ہضم ہو جاتی ہیں۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ الکحل پینے کے بعد جتنی تیزی سے نشہ چڑھتا ہے، وہ لوگ وزن کم کرنے کے لیے ڈائٹنگ کے خواہشمند ہیں، ان کے لیے خالی حرارے والی غذائیں کسی کام کی نہیں، ان سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ میٹھی چیزوں سے مکمل اجتناب ممکن نہیں۔ کوئی اگر یہ تہیہ کر لے کہ اسے کوئی بھی میٹھی چیز کبھی نہیں کھانی ہے تو وہ اس فیصلے پہ تا دیر قائم نہیں رہ سکے گا۔ جہاں تک شکر کا معاملہ ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ تیار غذاؤں یہاں تک کہ لذیذ ڈشز میں بھی شکر بہت ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کو تیار غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ چائے اور کافی میں اگر آپ کو خواہش کے مطابق شکر ملی ہوئی نہیں ہے تو اس میں چینی نہ ڈالیں اور تیار غذاؤں سے بھی دور رہیں۔ اس طرح آپ خالی حرارے یعنی کہ ایمپٹی کیلوریز کی مجموعی تعداد کم کرنے میں مستقل بنیادوں پر کامیاب رہیں گے۔ ڈائٹنگ کرنے والے ذہین افراد ان میٹھی غذاؤں کو ترجیح دیتے ہیں جن میں غذائی فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے جب آپ کا جی چاہے کچھ میٹھا کھانے کو چاہے تو بجائے اس کے کہ آپ کیک کی محبت میں گرفتار ہوں، کسی پھل کی کاش یا میٹھی مٹھی بھر خشک خوبانی کھانے کو ترجیح دیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ میٹھی غذاؤں سے مکمل پرہیز کر سکیں، کیونکہ زمانہ قدیم سے انسان اس کا خواہش کرتا چلا آ رہا ہے اور یہ انسانی فطرت کا ایک خاصہ ہے۔ تاہم آپ میٹھی غذاؤں کی مقدار کم سے کم رکھنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں۔ خالی حراروں والی غذائیں صحت پر دور رس اثر ڈالتی ہیں، چونکہ ان میں غذائی فوائد نہیں ہوتے، اس لیے جو لوگ ان کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا وزن تو بڑھ جاتا ہے اور دیکھنے میں بھی وہ صحت مند نظر آتے ہیں، جبکہ وہ قلت غذا کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو شراب نوشی کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز جو قابل توجہ ہے وہ نمک ہے۔ نمک کی سطح سے اگر کیلوریز کی تعداد پر کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن اگر آپ نمک ضرورت سے زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو اس سے صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ تیار غذاؤں اور کھانوں میں پہلے ہی نمک بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لہٰذا ان کے لیبل پڑھ کر نمک کا استعمال کم کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی ایک مثال یوں سمجھیں کہ اگر آپ ڈبے سے بند بھنی ہوئی نمکین مونگ پھلی یا بادام کھائیں گے
تو اس میں ضرورت سے زیادہ نمک شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تازہ پھل کھا لیں اور نمک کے بغیر مٹھی بھر مغزیات استعمال کریں۔ اس طرح آپ کی صحت بھی ٹھیک رہے گی اور جسم کو ضروری غذائیت بھی فراہم ہوگی۔ اس طرح ان غذاؤں سے پرہیز کریں جن میں صرف کیلوریز یعنی کہ ہوتی ہیں، اور کیلوریز ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے وزن کو بڑھا سکتی ہیں اور آپ کے نظام کو بہت آہستہ آہستہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔